السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ سو آل یو فائن فرینڈز۔ ظالم عشق جو تحریر کردہ علیزہ اکمل کی ہے، آج اس کا آخری حصہ یعنی لاسٹ ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ ناول ریڈ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج یہ آپ کو ناول کیسا لگا، آج جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو فرینڈز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو پھر بڑھتے ہیں ظالم عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ فجر بیٹا ایک کام کرو، تم بھی سب کے ساتھ واپس چلی جاؤ، رات سے یہیں ہو۔ نہ تم نے کچھ کھایا ہے اور نہ 2 منٹ سکون سے بیٹھی ہو۔ تم بھی گھر چلی جاؤ اور ریسٹ کرو۔ سمینہ بیگم کے سمجھانے پر فجر نفی میں سر ہلاتے بولی، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، اور آپ بھی تو رات سے یہیں ہیں نا، آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، آپ گھر چلی جائیں، میں ہوں یہاں۔ فجر کے کہنے پر سمینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا چلی گئیں۔ سب کے جانے کے بعد فجر کچھ دیر کشمکش میں عالیان کے روم کے دروازے کے باہر کھڑی رہی اور پھر آخر ہمت کر کے دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں عالیان بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ فجر دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے چل کر اس کے قریب پڑی چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی عالیان نے مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی اور گہری سانس کھینچ کر بولا، اتنی دیر لگا دی فجر تم نے آنے میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا۔ عالیان کے کہنے پر فجر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایک دم سے وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ کہیں عالیان نے بے ہوشی میں اس کی کہیں ساری باتیں سن تو نہیں لی۔ اسی فکر میں فجر نے پوچھا، کیوں کر رہے تھے ویٹ، اگر میں نہ آتی تو؟ فجر کی بات پر عالیان مسکرایا اور بولا، اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میری ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر تم نہیں آؤ گی تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہی نہ ہوتا۔ تمہیں آنا تو تھا اور تمہیں لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا، اور دیکھ لو میں نے جو کہا تھا سچ کر کے دکھایا۔ میں تمہیں لینے نہیں آیا فجر، تم خود کھینچی چلی آئیں۔ عالیان کی بات پر فجر ہکلاتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب، کہ اگر تمہیں میرے آنے کا یقین نہ ہوتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میں نے بس اپنا کہا پورا کیا ہے۔ عالیان کے آرام سے کہنے پر فجر پھٹ پڑی، اپنا کہا پورا کرنے کے لیے اپنا ایکسیڈنٹ کروا لیا؟ بے یقینی سے بولتے ہوئے آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ مجھے ہرانے کے لیے تم نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم نے کسی کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ تمہیں اندازہ ہے انکل آنٹی سب تمہاری وجہ سے کتنے پریشان تھے؟ اب کی ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ یہ بات ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ عالیان نے صرف اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ تمہیں ہرانے کے لیے نہیں فجر، تمہیں بلانے کے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم ضرور آؤ گی، اور جب تم آؤ گی تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یقین سے کہتے ہوئے عالیان نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا، جسے ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی اور بولی، تم بہت برے ہو عالیان۔ ہذیانی انداز میں کہتی فجر باہر نکل گئی اور اس کے جانے کے بعد عالیان بولا، وہ تو میں ہوں۔ مسکرا کر کہنے پر عالیان نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ تھکے ہونے کے باعث پری اور سعد آتے ہی سو گئے۔ دوبارہ پری کی آنکھ 1 بجے کھلی تھی، جبکہ سعد ابھی تک سویا ہوا تھا۔ پری کوہنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سعد کو دیکھنے لگی، میری آنکھوں پر کوئی منتر پڑھ کر پھونک، یہ بار بار تجھے دیکھنے کی ضد کرتی ہیں۔ اسے کل رات کا سرپرائز ایک بار پھر یاد آیا اور وہ مسکرا دی، اور سعد کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کے بعد اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تبھی اچانک سعد کسمایا اور پری فوراً سے سیدھی ہی لیٹ گئی اور کمبل میں منہ چھپا کر آنکھیں میچ لیں، لیکن پھر جب کافی دیر بعد کوئی حرکت نہ ہوئی تو پری نے آہستہ سے کمبل سے منہ نکال کر جھانکا تو سعد اس سے بے پرواہ سویا ہوا تھا۔ پری شکر کا سانس لے کر اٹھی اور بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنا کر واش روم میں گھس گئی اور فریش ہو کر باہر نکلی تو اس نے سوچا کہ ناشتہ بنانے سے پہلے
سعد کو اٹھا دے۔ اسی مقصد سے وہ سعد کی طرف بڑھی اور اس کا کندھا ہلانے لگی۔ سعد اٹھو، سونے دو نا پری، نہ تنگ کرو۔ پری کے اس کا کندھا ہلانے پر سعد اپنا کندھا چھڑواتا ہوا نیند میں بولا، کیا مطلب سونے دوں؟ اٹھو، فوراً ٹائم دیکھو، 1 بج رہا ہے۔ میں نے سونا ہے، جاؤ۔ سعد، میں ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، اگر تم ناشتہ بننے تک آ گئے نا تو ہی تمہیں ناشتہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ سعد نے پری کے نہ اٹھنے پر دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ سعد اس کی دھمکی کو کسی خاطر میں لائے بغیر بولا، جس پر پری کا منہ کھل گیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، اور اب تمہیں پورا دن کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، بھوکے مرنا۔ یہ کہہ کر پری جانے لگی جب سعد نے اس کی کلائی پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا، جس پر وہ بیڈ پر جا بیٹھی تو سعد منہ بنا کر بولا، بس ہر وقت مجھے مارنے کے پلانز بناتی رہا کرو۔ میں نے کب تمہیں مارنے کے پلانز بنائے ہیں؟ پری نے حیرت سے پوچھا۔ لو، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ پورا دن کچھ کھانے کو نہیں دوں گی اور میں بھوکا مروں، تو یہ تم مجھے مارنے کے پلانز ہی تو بنا رہی ہو۔ نہیں سعد، میں کوئی پلانز نہیں بنا رہی، میں نے تو بس ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ پری نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اچھا مطلب اب دو گی نا کھانا؟ سعد نے سمجھنے والے انداز میں کہا، جس پر پری نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، اب تم جا کر اپنے لیے ناشتہ بناؤ، میں تو 1 گھنٹے بعد اٹھوں گا۔ یہ کہہ کر سعد نے کروٹ لے کر آنکھیں بند کر لیں اور پری اپنے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ اور پھر سعد پری کے جانے کے بعد آنکھیں کھول کر مسکراتا ہوا بولا، بے وقوف۔ فجر روم سے نکل کر ایک بار پھر اس بینچ پر جا بیٹھی اور رونے لگی، کیونکہ اب اس کا گلٹ اور زیادہ بڑھ گیا تھا، کیونکہ عالیان نے یہ سب اس کی وجہ سے کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ عالیان سے خفا بھی تھی، جس نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے خود کو نقصان پہنچایا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کبھی خود سے تو کبھی عالیان سے گلہ کرتے کرتے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے احساس تو تب ہوا جب ایک نرس اس کے پاس آ کر کنفرم کرنے کے لیے بولی، مسز عالیان۔ نرس کے پوچھنے پر فجر اس بات میں سر ہلایا تو نرس مزید گویا ہوئی، آپ کے ہسبینڈ میڈیسن نہیں لے رہے، کہہ رہے ہیں جب تک آپ نہیں آئیں گی وہ میڈیسن نہیں لیں گے۔ نرس کے بتانے پر فجر گہری سانس لیتی نرس کے پیچھے روم کی طرف بڑھی اور اسے روم میں داخل ہوتے دیکھ عالیان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فجر نے اندر داخل ہو کر اسے غصیلی نظروں سے گھورا، جبکہ عالیان اس کی گھریوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، تو فجر ضد ہو کر بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کس نے کہا ہے میں نہیں لے رہا میڈیسن؟ تم کہو اور میں نہ لوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرما بردار شوہر کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے عالیان بولا تو فجر نے نرس کی طرف دیکھا، جس نے فوراً آگے بڑھ کر گولیاں نکال کر عالیان کو دی، جو مسلسل فجر کو دیکھ رہا تھا۔ عالیان نے فجر کو دیکھتے ہوئے ہی گولیاں نگلی اور پانی کے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر ایک آئی برو اٹھا کر نرس کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، اور کچھ نرس نفی میں سر ہلاتی باہر نکل گئی تو فجر قریب ہی رکھے 2 سیٹر صوفے پر جا بیٹھی تو عالیان بولا، تم نے مجھ سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں کیسا ہوں؟ بس آتے ہی لڑنا شروع ہو گئی۔ ہاں، کیونکہ مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ تم بہت برے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ میں بہت برا ہوں، اب یہ بتاؤ کچھ کھایا ہے تم نے؟ عالیان کی بات پر فجر ایسے بیٹھی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، تو عالیان نے پھر اسے پکارا، فجر۔ اب کی بار بھی فجر ٹس سے مس نہ ہوئی تو عالیان بولا، فجر تم کیا چاہ رہی ہو کہ میں خود چل کر آؤں تمہارے پاس؟ اب کے عالیان کے کہنے پر فجر فوراً بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ عالیان کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتا تھا، اس لیے عالیان کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی، اس لیے فجر فوراً بول پڑی، یہاں آؤ۔ عالیان کے بلانے پر فجر بغیر چوں چرا کیے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہ تھی کہ اٹھ کر ہی آ جاتا۔ ناراض ہو؟ مجھ سے ناراض ہونے کا کوئی شوق مجھے تم سے ناراض ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، فجر نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، شوق نہیں ہے لیکن ناراض تو ہو۔ تمہارا جو دل چاہے تم کرتے پھرو، اور مجھے ناراض ہونے کا بھی حق نہیں ہے۔ میں کہہ دوں گی کہ چلے جاؤ تو جا کر اپنا ایکسیڈنٹ کروا کر آ جاؤ گے، صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے۔ تم یہ بھول جاتے ہو کہ تمہیں بھی تکلیف ہوگی، لیکن تمہیں صرف اپنی پرواہ خود غرض ہو، تم جو خود جیتنے کے لیے دوسروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔
مجھے خود غرض کہتے ہو تو بالکل ٹھیک کہتے ہو کہ جس کی غرض ہی تم ہو تو وہ خود غرض کیوں نہ ہو۔ روتے ہوئے کہتے ہوئے فجر اپنا رخ موڑ کر بیٹھ گئی تو آلیان بولا، میری تکلیف پر تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ آلیان کی بات پر فجر نے جھٹکے سے اپنا رخ آلیان کی طرف موڑا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنکھوں میں آ جاتے ہیں آنسو، پھر بھی ہونٹوں پر ہنسی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے جس سے کرو اسی سے چھپانی پڑتی ہے۔ تو پھر اتنا روئی کیوں ہو؟ میں نہیں روئی، فجر نے فوراً اعتراض کیا، تمہاری آنکھیں تو کچھ اور بتا رہی ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا، میں نہیں روئی، نہ ہی میں نے تمہارے لیے کوئی دعا کی ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرتے پھرو۔ جھنجھلا کر جو نہیں بھی بولنا تھا وہ بھی بولتے ہوئے فجر دروازے کی طرف بڑھ گئی تو آلیان نے پیچھے سے ہانک لگائی، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کچھ کھا تو لو۔ فجر نے پتہ نہیں اس کی بات پر عمل کرنا تھا یا نہیں، لیکن وہ سن کر باہر نکل گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ وہیں بیٹھی رہی تو اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ سعد 1 گھنٹے کا کہہ کر اس سے بھی زیادہ دیر میں اٹھا تھا اور فریش ہو کر پری کے سر پر کھڑا ہو کر ناشتہ مانگنے لگا، جس پر پری نے چٹا سفید انکار کر دیا ناشتہ دینے سے، جس پر سعد نے منہ بنا کر کہا، کیوں نہیں دو گی؟ تم نے کہا تھا کہ میں دوں گی ناشتہ، لگتا ہے تمہیں کہ میں بے وقوف ہوں جو تم مجھ سے ناشتہ بنوا لو گے۔ پری لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیونکہ اسے بعد میں محسوس ہوا تھا کہ سعد نے اسے بے وقوف بنایا ہے۔ لگتا نہیں ہے، تم ہو بے وقوف تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سعد کندھے اچکا کر مسکرا کر بولا، جس پر پری غصے میں بولی، اچھا تو میں بے وقوف ہوں تو ٹھیک ہے، پھر اب خود ہی بنا لو ناشتہ۔ یہ کہہ کر پری کچن سے باہر نکل گئی اور سعد کچھ دیر کھڑا بے بسی سے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر ناشتے کا سامان نکالنے کے لیے فریج کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے چولہا جلایا ہی تھا کہ جب پری ایک بار پھر کچن میں داخل ہوئی اور سعد کو سائڈ پر کرتے ہوئے بولی، ہٹو پیچھے اور چپ چاپ جا کر باہر بیٹھ جاؤ، لا رہی ہوں ناشتہ۔ پری انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کر کے بولی تو سعد نے اس کے پھولے ہوئے گالوں کو زور زور سے کھینچتا ہوا بولا، مجھے پتا تھا میری پیاری بیوی میرے ساتھ ایسا ظلم کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھدار جو ہے۔ سعد کے مسکرا کر کہنے پر پری نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا اور بولی، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو باہر، ورنہ خود بنانا پھر ناشتہ۔ اچھا بھائی جا رہا ہوں، سعد ہاتھ کھڑے کرتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا۔ اور پری مسکرا کر ناشتہ بنانے لگی، تمہاری ادا پر تو نفرت کرنے والے بھی فدا ہیں، تو سوچو محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ آلیان کب سے خالی کمرے میں بیٹھا اکتا گیا تھا، نہ تو وہ کہیں آ جا سکتا تھا اور نہ ہی کچھ اور کر سکتا تھا۔ جب فجر بھی تب سے اب تک نہیں آئی تھی، آخر جب وہ انتظار کر کر کے اکتا گیا تو فجر دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اور اسے دیکھتے ہی آلیان نے پہلا سوال پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ ہاں کھا لیا ہے، اب چپ کر کے لیٹے رہو، فجر ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ چپ تو خیر میں ہرگز نہیں ہونے والا، باتیں کرو، مجھ سے بور ہو رہا ہوں میں، تمہاری بوریت دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے۔ فجر اسے گھورتے ہوئے بولی، تم یہاں پر میرے لیے ہی موجود ہو نا، تو یہ تمہارا کام ہے کہ میں بور نہ ہوں۔ تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ ڈانس کرنا شروع کر دوں؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میری مرضی میں غصہ کروں یا جو مرضی کروں، اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے نا تو مت کرو مجھ سے بات۔ ناراض ہو؟ فجر کے غصہ کرنے پر آلیان نے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ ہاں ناراض ہوں، جان چھڑانے کے لیے فجر نے فوراً سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے شوہروں سے کون سی بیویاں ناراض ہوتی ہیں؟ جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے شوہر انہیں ضرور منائیں گے، اور تمہیں بھی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں بھی مجھ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں تمہیں ضرور مناؤں گا۔ آلیان نے لب دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، اور فجر جو جان بوجھ کر ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی تاکہ آلیان نے جو تھوڑی دیر پہلے اس سے عشق ہو جانے والی بات کہی تھی وہ بات دوبارہ کبھی سوچے بھی نہ، لیکن آلیان کی اس بات پر اسے سچ مچ میں غصہ چڑھ گیا اور وہ صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی،
مجھے نیند آ رہی ہے، یہ کہہ کر فجر نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عالیان پھر کچھ ایسا بولے، اور پھر وہ رات سے جاگی ہوئی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں تھوڑی دیر میں خود بخود بند ہوتی چلی گئیں، اور اسے دیکھتے دیکھتے عالیان بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ سعد کو ناشتہ دے کر پری اپنی الماری سیٹ کرنے لگی۔ اپنی الماری سیٹ کر کے وہ سعد کی الماری کی طرف بڑھی اور اس کی الماری کے سارے کپڑے باہر نکالنے لگی۔ تبھی ان کپڑوں میں سے ایک البم نیچے گرا۔ پری نے وہ البم اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر اسے دیکھنے لگی، جس میں سعد کی مختلف تصویریں تھیں۔ کچھ میں وہ بیگ کندھے پر لٹکائے کسی گروپ کے ساتھ تھا تو کسی میں اکیلا۔ پری تصویریں آگے کرتی رہی۔ یہ تصویر کسی ایونٹ کی تھی جس میں بہت سے لڑکے لڑکیاں موجود تھے، جن میں سے ایک وہی لڑکی تھی جسے پری نے سعد کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ مزید تصویروں میں بھی وہ موجود تھی اور اسے دیکھتے ہوئے پری کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس چڑیل کی تصویریں تو بہت سنبھال کر رکھی ہیں، میری تصویریں تو کبھی نہیں رکھی ہوں گی۔ گوئی اس البم میں بہت سے لوگوں کی تصویریں تھیں، لیکن پری کی سوئی تو وہیں اٹک گئی تھی۔ پری نے غصے میں اٹھا کر وہ البم زمین پر پھینکا، جو کہ اندر داخل ہوتے سعد کے قدموں کے پاس جا گرا، اور اسے دیکھ کر پری غصے میں اس کے باہر نکالے کپڑوں کو ایسے ہی اٹھا کر الماری میں ٹھونسنے لگی، جبکہ سعد ہکا بکا کھڑا اس کی کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر سعد پری کی طرف بڑھا اور کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور پوچھا، کیا ہوا؟ پری نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دھکا دیا اور کہا، جاؤ یہاں سے۔ اس کے دھکے کا اثر لیے بغیر سعد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اور پوچھا، کیا ہوا ہے پری، بتاؤ۔ سعد کے پوچھنے پر پری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوا کر اس البم کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر سعد کے پاس لا کر ثنایا کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، پھر بعد ہم دونوں نے ایک ہی ہاسپٹل سے ہاؤس جاب کی۔ یہ پکچر یونیورسٹی کی ویلکم پارٹی کی ہے۔ سعد کے بتانے پر پری نے اسے سینے پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور آخر تھک کر اسی کے سینے سے سر ٹکا لیا اور بولی، جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ ہاں، اور تم میری پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئیں۔ سعد کی بات پر پری نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حیرت سے اس کی زبان گنگ رہ گئی، وہ دیدے پھاڑے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری جاسوسی کرو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ہمارے ولیمے والے دن میرے فون پر ثنایا کے ساتھ کسی نے 52 سیکنڈ بات کی تھی، جو میں نے تو بالکل نہیں کی تھی۔ اگر اس بات کو چھوڑ بھی دیں تو جس دن میں اس سے ملنے گیا تھا، اس دن ثنایا کے فون آنے پر جس طرح تمہارے چہرے پر غصہ نظر آیا تھا، وہ اس بات کو صاف ظاہر کرتا تھا کہ یقیناً تم نے ہی ولیمے والے دن اس سے بات کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے درمیان کی کیا بات ہوئی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ بات یقیناً خوشگوار نہیں رہی ہوگی۔ باقی کی کسر تم نے میرے پیچھے ریسٹورنٹ آ کر پوری کر دی تھی۔ میں نے شیشے میں تمہیں دیکھ لیا تھا، لیکن تم میری پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گا کہ تم نے جو بھی دیکھا اور سنا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ باقی نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی تھی نہ ہے، صرف وہی مجھے پسند کرتی تھی، میں تو بس اسے ایک دوست سمجھتا تھا۔ ویسٹرن پری کے حیرت سے سعد کی طرف دیکھنے پر سعد نے نرمی سے اسے ساری بات بتائی، جس پر پری سلجھنے کے بجائے مزید الجھ گئی اور بولی، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہارے پیچھے آئی ہوں تو تم نے کچھ کہا کیوں نہیں مجھ سے؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ پر اعتبار کرو اور خود آ کر میرے سے وضاحت مانگو، نہ کہ ہمیشہ مجھ پر شک کرتی رہو، اور دیکھو آج آخر تم نے خود پوچھ ہی لیا۔ وہ اسے راسان سے سمجھا رہا تھا، جس پر پری شرمندہ ہوتی ہوئے بولی، آئی ایم سوری۔ مجھے تمہاری سوری کی نہیں، اعتبار کی ضرورت ہے پری۔ پری کے آنسو صاف کرتے ہوئے سعد بولا تھا، جس پر پری نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا، ویسے پری غصہ مجھ پر تھا تو مجھ پر نکالتی، نہ میرے کپڑوں پر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ سعد کا اشارہ الماری کی طرف تھا، جہاں کچھ دیر پہلے پری نے اسے سارے کپڑے گول مول کر کے ٹھونس دیے تھے، جس سے ان کی حالت پہلے سے تو بدتر ہو گئی تھی۔ اوہ سوری، میں دوبارہ پریس کر کے سیٹ کر دوں گی۔ پری، سعد نے پری کو سنجیدگی سے پکارا۔ جی۔
یار جب تم اتنی فرما بردار بن جاتی ہو تو مجھے تم پر گمان ہونے لگتا ہے کہ آیا یہ تم ہی ہو یا جسے مجھ سے لڑے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں سعد نے کہکا لگایا، جس پر پری نے اسے کندھے پر مکہ جڑا۔ ہاں اب لگ رہی ہو نا میری پری؟ پری کے گال زور زور سے کھینچتے ہوئے سعد بولا، جس پر پری اپنا گال چھڑوا کر سہلاتی ہوئی بولی، سعد میرے چک سے تمہاری کون سی دشمنی ہے؟ جب دیکھو کھینچتے رہتے ہو۔ دشمنی نہیں ہے، مجھے بہت پیارے لگتے ہیں تمہارے یہ پھولے پھولے چکس، اور غصے میں تو یہ پھول کر اور بھی زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے دھکا دیا اور کہا، ہٹو مجھے الماری سیٹ کرنے دو۔ کہہ کر پری پھر سے سارے کپڑے باہر نکالنے لگی اور سعد مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، اور اس کے جانے کے بعد پری سرشاری سے مسکرا دی۔ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے اندر تک پرسکون کر گئی تھی کہ وہ صرف اس کا ہے۔ فجر کی جب آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ آلیان بھی سویا ہوا تھا۔ فجر فریش ہو کر آئی تو اس کے کچھ دیر بعد سمینہ بیگم اور ثنا ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئیں، اور کچھ دیر بعد انہوں نے فجر کو ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب آ گئی ہیں تو فجر گھر چلی جائے۔ فجر نے بھی ان کی بات بغیر چوں چرا کیے مان لی، کیونکہ اسے خود اب آلیان کے ساتھ رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ خود کو کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی، جو کہ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر آلیان کو اس کی اس کمزوری کا پتہ چل گیا تو وہ یقیناً اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ ابھی نہیں تو بعد میں ضرور۔ جانا ضروری ہے کیا؟ پری انگلیاں مروڑتی ہوئی سعد سے بولی تھی، جسے اچانک کینیڈا جانا پڑ رہا تھا۔ ہاں ضروری ہے، تبھی تو جا رہا ہوں، کچھ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس لینے جانا ہے۔ تو ڈاکیومنٹس تو تم ویسے بھی منگوا سکتے ہو، کچھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سائن کے بغیر نہیں نکلیں گے وہ ڈاکیومنٹس، اور کافی لمبا پروسیجر ہے۔ سعد کے کہنے پر پری منہ بسور کر بولی، کب واپس آؤ گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، کتنا ٹائم لگ جائے، شاید 2 ہفتے۔ سعد اپنے بیگ کے زپ بند کرتا ہوا بولا، جس پر پری زیر لب بولی، 2 ہفتے؟ سعد کی فلائٹ میں کچھ ہی دیر تھی اور سعد کے جانے تک وہ مسلسل سعد کے سر پر سوار تھی اور اسے تکیے جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے سعد نے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا گال تھپ تھپا کر مڑا تو پری بولی، آئی ول مس یو۔ پری کے کہنے پر سعد سرشار سا مسکرایا اور واپس مڑا۔ بے شک دونوں نے کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، لیکن ان کی آنکھیں سارے راز فاش کر دیتی تھیں، اور وقت آنے پر اعتراف بھی کر لیتے، اور بولا، اگر میری یاد آئے تو چاند کو دیکھ لینا، یہ سوچ کر نہیں کہ خوبصورت ہے کتنا، یہ سوچ کر کہ ہزاروں ستاروں میں تنہا ہے کتنا۔ یہ کہہ کر چلا گیا، اور پری مسکراتے ہوئے زمین کو تکنے لگی، لیکن دل اندر سے اداس ہو گیا تھا۔ فجر کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج 1 ہفتے بعد وہ پھر یہاں موجود تھی۔ اس 1 ہفتے کے دوران وہ چند ہفتے ہاسپٹل گئی تھی، وہ بھی تب جب آلیان سویا ہوا تھا، وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، جو بار بار اس دشمن جاں کو دیکھنے کی ضد کرتا تھا، ورنہ تقریباً روز وہ سمینہ بیگم سے آلیان کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرتی تھی، اور کل ہی اسے ڈسچارج کیا گیا تھا، اور آج فجر اس کے کمرے میں موجود تھی، جو مدثر چاچا یعنی ملازم کے سہارے اس وقت لان میں موجود ہلکی پھلکی واک کر رہا تھا، جو یقیناً فجر کی وہاں موجودگی سے ناآشنا تھا۔ فجر کھڑکی سے اسے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور یہ اس کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا، جو آلیان کی نظر اوپر پڑی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی، اور فجر کو اپنی پیاسی نظروں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ آلیان کے دیکھنے پر فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہر پھول جدا جدا لیکن شاخ جدا نہیں، ہم تم جدا جدا لیکن دل جدا نہیں۔ آلیان اسے دیکھ کر دل و جان سے مسکرایا تھا، اور مدثر چاچا سے کچھ کہنے کے بعد وہ ان کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھا دیے، اور فجر وہیں کھڑی اپنے دل کو ڈپٹنے لگی کہ آخر کیا ضرورت تھی ایسے دیکھنے کی۔ تھوڑی دیر بعد آلیان مدثر چاچا کے ساتھ کمرے میں آیا، اور وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر چلے گئے۔ فجر کی بے قرار نظریں بھی اس کی طرف اٹھیں، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا،
اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک گئی اور بیڈ پر اس کے قریب ہی سر جھکا کر بیٹھ گئی اور بولی، کیسے ہو؟ ناراض ہو؟ سوال کے جواب میں عالیان نے گہری سانس بھر کر کہا، جس پر فجر نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ اگر ایک بیمار شخص کی بیوی اسے بغیر بتائے بغیر ملے چھوڑ کر چلی جائے اور مڑ کر دیکھے بھی نہ کہ وہ کیسا ہے تو اس کا ناراض ہونا تو بنتا ہے۔ عالیان کے منہ بنا کر کہنے پر فجر نے اپنی ہنسی دبائی اور بولی، تو اس بیمار شخص کو چاہیے نا کہ بیماری میں اپنی معصوم بیوی کو اتنا تنگ نہ کرے کہ وہ اسے بغیر بتائے بغیر ملے چھوڑ کے چلی جانے پر مجبور ہو جائے۔ معصوم تو دیکھو، فجر کی بات پر عالیان بڑبڑایا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی ضرور تھی کہ فجر بآسانی سن لے، اور عالیان کے کندھے پر مکہ جڑ کے بولی، تو کیا نہیں ہوں میں معصوم؟ فجر کے کہنے پر عالیان مسکراتے ہوئے اسے ہر زاویے سے دیکھنے لگا اور پھر کچھ دیر بعد کندھے اچکا کر بولا، مجھے تو کسی اینگل سے نہیں لگ رہی ہو تم معصوم۔ معصوم پر زور دیتے ہوئے عالیان کہکا لگا کر بولا، جس پر فجر منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو عالیان اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، مذاق کر رہا تھا یار، تم تو بہت معصوم ہو، تمہاری جیسی معصوم تو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ فجر نے عالیان کا ہاتھ جھٹکا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ مکھن لگا رہا ہے، اور کہا، جھوٹ مت بولو۔ فجر کی بات پر عالیان نے کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے اپنے کندھے سے اس کا کندھا ٹکرا کر بولا، یعنی کہ تم خود مانتی ہو کہ تم معصوم نہیں ہو؟ عالیان کے ہنسنے پر فجر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ اسے دھکا دے کر اٹھتے ہوئے بولی، مجھے بات ہی نہیں کرنی تم سے۔ عالیان نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس بٹھایا اور کہا، اچھا نا یار، مذاق کر رہا تھا، نہیں کرتا تنگ، اور اتنی مشکل سے تو تم ہاتھ آئی ہو، اب میں کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ عالیان، اگر اب تم نے مجھے تنگ کیا نا تو میں پھر سے چلی جاؤں گی، فجر نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، تو میں پھر سے تمہیں ویسے ہی بلا لوں گا جیسے پہلے بلوایا تھا۔ عالیان کی بات پر فجر نے روحان سی ہو کر زور سے اس کا نام پکارا تھا اور اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر بولی تھی، اگر تم نے دوبارہ ایسا سوچا بھی نا تو میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر فجر نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ آرام سے، تم آ بھی تو نہیں رہی تھی نا، میں ویسے بھی آ ہی جاتی، عالیان تمہیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فجر نے عالیان کے سر پر لگی پٹی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ اسی وقت فجر کا ایک آنسو اس کے گال پر لڑھک گیا، میں تمہیں جانتا ہوں فجر، تم کبھی نہ آتی۔ عالیان زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پلیز اب کہیں مت جانا یار، منت بھرے لہجے میں کہہ کر آخر میں وہ فجر کے گلے لگ گیا اور سرگوشی میں بولا، I really miss you a lot. I miss you too. فجر کے بغیر آواز کے اپنے لبوں کو جنبش دی اور عالیان سے دور ہوئی تو عالیان شرارت سے بولا، ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم تو کہتی تھی کہ تمہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر رو کیوں رہی تھی؟ کہیں عشق تو نہیں ہو گیا مجھ سے؟ عالیان، تم نے کہا تھا تم اب تنگ نہیں کرو گے مجھے۔ فجر نے عالیان کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے غصے میں کہا، تنگ تو نہیں کر رہا، بس پوچھ رہا ہوں۔ تو کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہ پوچھو نا۔ غصے میں چیختی ہوئی فجر باہر نکل گئی تو عالیان نے پیچھے سے ہانک لگائی، بات تو سنو یار۔ عالیان مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے بولا، اقرار تو میں بھی کروا کر رہوں گا مسز فجر عالیان۔ دوسری طرف فجر خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں نہیں رہتا اس کا خود پر کنٹرول، اب عالیان ہر وقت اسے چڑھائے گا۔ کن لفظوں سے کروں بیاں اہمیت تیری کہ بن تیرے ہم اکثر نامکمل رہتے ہیں۔ 7 کو گئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور 1 ہفتے کے دوران اس نے ایک دفعہ بھی پری سے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا، جبکہ پری پورا دن ادھر سے ادھر باؤلی ہوئی پھرتی تھی، پورا دن فون کو دیکھتی رہتی تھی کہ شاید اب اس کا فون آئے، لیکن اب تک انتظار لا حاصل ہی رہا تھا۔ آج بھی وہ اس کے فون کے انتظار کر کے تھک گئی تھی تو غصے میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ ٹی وی تو وہ ٹی وی کی طرف رہی تھی اور سوچ یہ رہی تھی کہ اسے بھلا میری کیا پرواہ، خود تو مزے میں ہوگا اور میں فضول میں اسے انتظار کر رہی ہوں۔
اب تو اگر آیا بھی فون تب بھی نہیں اٹھاؤں گی، بھولنا بھی چاہو تو یاد آ جائیں گے ہم، اس طرح سے تمہارے خیالوں پہ چھا جائیں گے ہم۔ پری اپنی سوچوں میں اتنی مہو تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب فائزہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ پری کو ہوش تب آیا جب انہوں نے زور سے پری کا نام پکارا تو پری اپنی جگہ سے اچھلی اور بولی، پھپھو آپ کب آئیں؟ میں تو کب سے آئی ہوئی ہوں، تم ہی پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو۔ سوری پھپھو، مجھے پتہ نہیں چلا۔ فائزہ بیگم کی بات پر پری کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، کیوں کوئی بات نہیں پری، وہ دراصل مجھے تم سے کچھ کام تھا۔ جی پھپھو بولیں۔ پری وہ دراصل میری ایک فرینڈ کی بیٹی کی برتھ ڈے ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک اور اس نے بہت اصرار کر کے بلایا تھا۔ اب اگر میں نہ گئی تو اچھا نہیں لگے گا، تو کیا تم میری جگہ چلی جاؤ گی؟ میں؟ پری حیران ہوتے ہوئے بولی، لیکن میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں گی، تو میں کیسے؟ پری تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں خود ہی چلی جاتی پری، لیکن اگر کوئی نہ گیا تو کہیں اسے برا نہ لگے۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں چلی جاؤں گی، ڈونٹ وری، اب بس یہ بتا دیں کب جانا ہے۔ پری نے مسکرا کر کہا، آج شام ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، اوکے؟ پری کے رضامند ہو جانے پر فائزہ بیگم چلی گئی اور پری اب اس برتھ ڈے پارٹی کے بارے میں سوچنے لگی۔ فجر کمرے میں آئی تو آلیان موبائل پر مصروف تھا۔ فجر نے اسے پکارا 1 بار 2 بار لیکن اس نے جواب نہیں دیا تو فجر چیخی، آلیان میں تمہیں بلا رہی ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ کیا ہے فجر، دیکھ نہیں رہی ہو میں بزی ہوں؟ دماغ مت خراب کرو میرا، جاؤ یہاں سے۔ آلیان کے اکتائے ہوئے لہجے پر پہلے تو فجر ہکا بکا رہ گئی کیونکہ وہ ایسے جواب کی بالکل امید نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، آلیان مجھے بات کرنی ہے لیکن مجھے نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے پلیز، تنگ مت کرو۔ اب کہ آلیان کے روکھے پھیکے انداز پر فجر رونے والی ہو گئی اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے تیزی سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ دونوں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے اور پھر سے ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن آج پہلی دفعہ آلیان نے اس سے ایسے بات کی تھی جو اس سے بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عشق میں لا تعلقی برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف آلیان بھی فجر کے ساتھ ایسا سلوک کر کے خوش نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ فجر بس اقرار کر دے۔ یہ عشق کی منزل ہے، قدم سوچ کر رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ کچھ دیر پہلے ہی فائزہ بیگم ریڈ کلر کی زمین کو چھوتی میکسی پری کو دے کر گئی تھی، پارٹی میں پہننے کے لیے، جو پری کو برتھ ڈے پارٹی کے حساب سے بہت ہیوی لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے پہن لی۔ لائٹ سے میک اپ میں لمبے لٹکنے والے سلور ایئرنگز، جسے پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر سے نکلی۔ راستے میں اس نے فلاور شاپ سے روز کا بوکے لیا اور ایک لمبے سفر کے بعد ڈرائیور نے گاڑی سمندر کے قریب روکی۔ پری نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو اسے دور سے لائٹس نظر آئیں، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پری کچھ آگے گئی لیکن اسے کوئی نظر نہ آیا، اسے لگا شاید ڈرائیور اسے غلط جگہ لے آیا ہے۔ یہی کہنے کے لیے جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں اپنا ڈرائیور تھا نہ گاڑی، گویا وہ جا چکا تھا۔ پری کچھ اور آگے آئی تو اسے روشنی نظر آئی، لیکن اسے اب اکیلے گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روشنیوں کی طرف بڑھی جہاں پھولوں کی ایک لمبی روش بنی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں آ گئی، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ پھپھو نے تو کہا تھا کہ ان کی فرینڈ اسے باہر ہی مل جائیں گی۔ آگے جانے کا فیصلہ ترک کر کے اس نے اپنا موبائل نکالا اور ابھی وہ فون ملانے ہی لگی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، تو پری کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ تب کسی نے اسے کان میں سرگوشی کی، سرپرائز! ایک مانوس سی آواز سن کر پری نے مڑ کر دیکھا تو روشنیوں میں سعد کے چہرے کا ایک نقش نظر آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار پری کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لے لی اور وہ خوشگوار حیرت سے بولی، سعد تم؟ سعد گھوم کر پری کے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا ہاتھ پھیلایا اور بولا، ٹوڈے آئی وانٹ ٹو سے آئی لو یو مسز پریشے سعد، ول یو؟ سعد کے اچانک پوچھنے پر کچھ دیر تو پری حیرت سے سن ہو گئی اور جب ہوش آیا تو سعد کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر شعر پڑھا، تیری معصوم نگاہوں کی قسم، دل نے کیا روح نے بھی تجھ سے پیار کیا ہے۔
پری کے اقرار پر ساتھ سرشار سا مسکرا دیا، جبکہ پری کو تو جیسے پوری دنیا مل گئی تھی۔ اس اچانک اقرار پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو بتائے کہ میں آج بے انتہا خوش ہوں۔ سعد نے خوبصورت بریسلٹ پری کو پہنایا، جبکہ پری کے ہونٹوں سے تو مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ پری کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے گیا جہاں ایک ٹیبل پر کینڈل سے دل بنایا ہوا تھا۔ دونوں نے ڈنر کیا اور اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے سمندر کی لہروں کے پاس جا رکے تو پری نے سعد سے کہا، سعد تمہیں مجھ سے کب محبت ہوئی تھی؟ پتہ نہیں، بس مجھے اتنا پتہ تھا کہ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ بچپن سے کینیڈا جانے سے پہلے بس میرے دماغ میں یہی بات تھی کہ ایک پیاری سی ڈال بس میری ہے، اور پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے بس یہ پتہ تھا کہ تم پر بس میرا اختیار ہے۔ اسی لیے پاکستان آ کر میں اپنے ہر عمل سے یہ بات ظاہر کرتا رہا کہ تم پر بس میرا حق ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ تم پر میرا اختیار ہے، اس لیے میں تم سے اپنے دل کی ہر بات منوانا چاہتا تھا، لیکن تم میری بات نہیں مانتی تھی تو مجھے ضد ہو گئی تمہیں حاصل کرنے کی، اور دیکھو کر لیا میں نے تمہیں حاصل۔ پھر کب محبت ہوئی، کب عشق ہوا، پتہ نہیں۔ ویسے تمہیں کب ہوئی تھی مجھ سے پتہ نہیں، پری نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر دونوں کا مشترکہ قہقہ گونجا۔ آلیان اپنی وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا جب فجر اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں نکال دوں؟ نہیں، میں نکال سکتا ہوں۔ آلیان نے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر سے چہرے کا رخ سامنے کر لیا۔ میں نکال دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر فجر آگے بڑھی اور کپڑے نکالنے لگی تو اس کے کانوں سے آلیان کے غصے بھری آواز ٹکرائی، میری کہی ہوئی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا ہے نا میں خود نکال لوں گا، ہٹو پیچھے۔ آلیان کے غصے سے چیخنے پر فجر، جو کپڑے نکال کر الماری بند کر کے پلٹنے لگی تھی، ڈر کے الماری سے جا لگی۔ آلیان نے اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے چھینے اور مون والے انداز میں بولا، میری چیزوں سے اور مجھ سے دور رہا کرو۔ لیکن آپ تو کہتے تھے کہ آپ کے کپڑے نکالنے کی ڈیوٹی میری ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آج فجر نے بغیر کسی دھمکی کے اسے آپ کہا تھا، اپنی مرضی سے، جس پر آلیان کا دل زور سے ہنسنے کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی ہنسی پر ضبط کرتا ہوا بولا، کہا ہوگا، لیکن مجھے تمہاری فضول چونچلوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ اچھی بیوی ہونے کے ڈرامے کہیں اور جا کر کرو، جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ آلیان تمسخر سے بولا تو فجر، جو کب سے ضبط کیے کھڑی تھی، آلیان کی اس بات پر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آلیان کا بازو پکڑ کر روتے ہوئے بولی، آلیان ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ میں کوئی ڈرامے نہیں کر رہی، پلیز پہلے والے آلیان بن جاؤ نا۔ مجھے اس کی عادت ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے محبت ہے۔ تم بہت برے ہو، پلیز وہ والے آلیان بن جاؤ، میں اس کی سارے باتیں مانوں گی، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ آلیان کے سینے سے لگی بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آلیان اس کے ایسا کرنے پر حیران رہ گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کہے۔ فجر رونا بند کرو، بات سنو میری۔ وہ فجر کا کندھا پکڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں پلیز آلیان، آئی ایم سوری، مجھ پر غصہ مت کرو، پلیز پہلے والے آلیان بن جاؤ نا، میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ تم مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ مجھے تم سے عشق تو نہیں ہو گیا؟ ہاں مجھے ہو گیا ہے آلیان، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تمہاری بے رخی، پلیز ایسے مت کرو۔ تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے عشق ہے نا؟ آج کھا قسم اپنی خوبصورت آنکھوں کی، کیا تجھے ذرا سی بھی محبت نہیں ہم سے؟ وہ روتے روتے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کسی بچے کی طرح اس سے الگ نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہیں پھر سے اس پر غصہ نہ کرے، اور ساتھ اس سے یقین چاہتی تھی کہ اسے بھی عشق ہے نا۔ جب وہ اس سے الگ نہ ہوئی تو وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لایا اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولا، فجر مجھے صرف تم سے عشق ہے جو تا قیامت زندہ رہے گا، تم ہو، میں ہوں۔ پیار، محبت، عشق، یہ سب الفاظ ہیں، مگر جب تم ملے ان الفاظ کو معنی ملے۔ فجر کا آنسوؤں سے تر چہرہ تھپ تھپا کر آلیان نے اسے چپ کروانے کی سعی کی تو وہ ہوش میں آئی اور رونا بھول کر حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ تو آلیان نے پانی کا گلاس
بھر کر اسے پلایا اور گہری سانس بھر کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، شکر ہے تم چپ تو ہوئی، ڈرا دیا تھا مجھے۔ یہ کہہ کر عالیان اٹھا اور فجر کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ ایسے بیٹھنے سے اس کے پاؤں میں درد ہو رہا تھا، جبکہ فجر جو اب ہوش میں آئی تھی اپنے لب ہونٹوں میں دبائے اب شرمندہ سی بولی، آئی ایم سوری۔ آئی تھنک تمہیں سوری نہیں، مجھے تھینک یو بولنا چاہیے، کب سے انتظار کر رہا تھا میں یہ سب سننے کے لیے۔ جوش میں بول کر عالیان نے فجر کو گلے لگایا اور بولا، تھینک یو سو مچ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا لیکن پھر بھی تم نے مجھ سے محبت کی، آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو فار دس۔ یہ کہہ کر عالیان اس سے الگ ہوا اور بولا، آئی ایم سوری، میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا تم سے اظہار محبت سننے کے لیے، میں نے یہ سب کیا۔ عالیان کے بتانے پر فجر نے اسے کندھے پر مکہ جڑا اور بولی، عالیان تم بہت برے ہو، تم بھی کچھ کم نہیں ہو فجر میڈم۔ عالیان مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، عالیان میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی اگر تم نے آج کے بعد ایسا کیا، شرم تو نہیں آ رہی اپنے معصوم شوہر کو ایسے دھمکیاں دیتے ہوئے؟ عالیان نے دہائی دی، معصوم تو دیکھو، فجر نے ناک چڑھا کر کہا، معصوم تو میں ہوں، تم مانو یا نہ مانو، اب ایک کام کرو، اپنے معصوم شوہر کے لیے مزیدار سی کافی بنا لاؤ۔ کس خوش فہمی میں تو کہیں نہیں جا رہی، فجر نے کوڑا جواب دے دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کون کہہ رہا تھا کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گی، بالکل تنگ نہیں کروں گی؟ عالیان نے اسے اس کی بات یاد دلائی تو فجر بولی، اچھا لا رہی ہوں، اور عالیان مسکرانے لگا۔ 4 مہینے بعد، فجر یار یہ میری ٹائی تو باندھ دو۔ عالیان شیشے کے سامنے کھڑی فجر کے پاس آیا جو ثنا کے ولیمے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ عالیان کی بات پر اسے گھورنے لگی، آپ کو نظر نہیں آ رہا میں تیار ہو رہی ہوں اور آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں، خود باندھ لیں، تمہیں یاد ہے نا تم نے کہا تھا میری ہر بات مانو گی۔ غصے میں فجر کے کہنے پر عالیان نے اسے پھر وہ بات یاد دلائی جو وہ پچھلے 4 مہینوں سے اسے ہر بات پر یاد دلاتا تھا۔ یوں ہی وہ فجر کو تم سے آپ پر لایا تھا اور یوں ہی وہ اسے بلیک میل کر کے اپنی ہر بات منواتا تھا، اور اب بھی یہی ہوا تھا۔ فجر پیر پٹک کر اس کی طرف آئی اور اس کی ٹائی باندھنے لگی، جبکہ عالیان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ عالیان اب بڑے ہو جاؤ، میں آئندہ کبھی نہیں کروں گی آپ کا کوئی کام۔ فجر نے ہمیشہ والی دھمکی دی جو وہ ہر کام کرتے وقت دیتی تھی اور پھر اگلی دفعہ بھول جاتی تھی، اچھا نہ کرنا، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا۔ کسی اور کے پاس جا کر تو دکھاؤ، میں منہ توڑ دوں گی اس کا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں کسی اور کے پاس تو تم میری بات مان لیا کرو۔ ویسے تمہاری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک شعر عرض کرتے ہیں، تیرے بعد کسی کو محبوب نہ بنائیں گے، سلسلہ نبوت کی طرح سلسلہ محبت بھی ختم۔ عالیان ایک ادا سے شعر پڑھ کر پیچھے ہٹا اور فجر مسکرا دی، ذرا جلدی تیار ہو جاؤ، باہر سب کہہ رہے ہیں کہ چڑیل اب تک کیوں نہیں آئی۔ یہ کہہ کر عالیان باہر بھاگ گیا، ورنہ اس کی خیر نہیں ہونی تھی، اور پیچھے پہلے فجر غصے میں اس کے پیچھے جانے لگی اور پھر مسکرا کر رک گئی۔ وہ دونوں آج بھی ویسے ہی تھے، ایک دوسرے سے لڑنے والے اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جانے والے، کیونکہ عشق کرنے والے ایک دوسرے سے زیادہ دیر ناراض رہ نہیں سکتے۔ سعد اٹھو سعد، پری پچھلے 15 منٹ سے سعد کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر پری نے پانی کا بھرا جگ اس پر الٹ دیا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھا اور پری منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ سعد اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا جو ہنستے ہنستے باہر نکل رہی تھی، اور وہ دونوں اب لان میں بچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ یہ عشق ہے، زیادہ جگہ گھیرتا نہیں، تھوڑا اپنے دل کو بڑا کیجیے جناب۔ چاروں اپنی زندگی میں آج خوش تھے، کوئی غلط فہمی یا جھوٹ ان کے درمیان اب نہیں تھا، وہ سب ایک دوسرے سے مخلص اور ایماندار ہیں، اور اب بے شک یہی چیزیں ایک رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ سو ویورز، آج کی ہماری یہ ناول کمپلیٹ ہوئی ہے جو کہ مشتمل ہے 10 اقساط پر۔ ظالم عشق، جو تحریر کی تھی علیزہ اکمل نے۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول اور اس کی تمام ایپیسوڈز کیسی لگی ہیں۔ مہربانی کر کے میرے چینل پر آئے ہیں تو
چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو بھی کوئی ناول سننا ہے یا پڑھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، میں آپ کی فرمائش پہ پورا اترنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ جو آپ کی خواہش ہے اس کے اکارڈنگ میں ویڈیو بناؤں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔